بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ آصفہ بطول اور آپ دیکھ رہے ہیں ماہ مبارک رمضان کا خصوصی پروگرام تنزیل۔ ناظرین، ماہ مبارک رمضان کی پربرکت ساعتیں گزر رہی ہیں۔ ماہ مبارک رمضان ماہ صبر بھی ہے۔ حدیث شریف ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے 30 روزے اور ہر مہینے کے 3 روزے دلوں سے وسوسوں کو دور کرتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کے 41 نام ہیں جو اس کی فضیلت پر دلالت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہم بھی صبر کا سلیقہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے مہمانوں کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں مخدوم سید کامران علی بخاری صاحب، یہ اسلامی و صوفی اسکالر ہیں، اس کے علاوہ مصنف ہیں، بہت سی کتابوں کے شاعر ہیں، بہت سے پروگرامز میں آ چکے ہیں اور اپنی علمی جوہر دکھا چکے ہیں۔ ہم آپ کا سر بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے۔ ہمارے ساتھ دوسری مہمان جو ہیں وہ ایک نعت خوان ہیں، رابعہ صابر صاحبہ۔ محترمہ، ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائیں۔ جی ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے باقاعدہ آغاز کی جانب اور چلتے ہیں، سنتے ہیں تلاوت قرآن پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ بے شک قرآن کریم ہدی للناس ہے، ہمارے لیے یہ سعادت اور خوش بختی ہے کہ یہ ہدایت کا راستہ ہمارے پاس ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ پروردگار عالم کا ذکر ہو اور اس کے محبوب کا ذکر نہ ہو؟ ہم چلتے ہیں رابعہ صابر صاحبہ کی طرف اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے نعت رسول اکرم پیش کریں۔ جی محترمہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں کوئی وہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، کوئی وہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا تمہارا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں ان کے دربار سے، جب بھی میں نے پنج تن کے
کو خیرات فوراً ملی ہے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے. خوب میرے گزارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا. یہ جو مارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. یا نبی سب کرم ہے تمہارا جب سے وارے نیارے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ، بے شک ایسا ہی ہے. ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب اور مولانا صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سر یہ بتائیے آپ کا رمضان المبارک کیسا گزر رہا ہے؟ دیکھیے، رمضان المبارک تو پوری امت محمدیہ کے لیے ایک رحمت ہے، اور جب رمضان المبارک آتا ہے پوری قوم، چاہے بچے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، سارے ہی اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے. اور کیوں نہ کریں کہ یہ ہر لحاظ سے ہماری جو مسلمانوں کی شخصیت ہے اس میں ایک بہتری لانے کا سبب ہے. بے شک، بہت خوبصورت. اچھا یہ بتائیے مولانا صاحب کہ آپ کی ماشاءاللہ جو تعارف ہم نے کچھ پیش کیا اور کچھ نہیں کر سکے، بے تحاشا مصروفیات ہیں، بے تحاشا آپ کے جو ہیں وہ اعزازات ہیں، تو کیسے آپ ان مصروفیات میں آپ ماہ مبارک رمضان میں کیسے شیڈیول کر لیتے ہیں؟ کچھ آپ کو کچھ تبدیلی کرنی پڑتی ہے؟ نہیں، دراصل رمضان المبارک یہ ہر لحاظ سے اس کے بہت سارے مطلب سمجھیں پہلو ہیں اور اس کی بہت زیادہ افادیت ہے، لیکن اس میں ایک سب سے بڑی جو رمضان المبارک کی برکت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا ٹائم فریم جو ہے وہ بہتر کر پاتے ہو. ٹائم مینجمنٹ رمضان میں بڑی زبردست ہے. کاش کہ ہم سارے رمضان کی ٹائمنگ کو لے کے پوری اپنی زندگی اس میں ڈال سکتے، کیونکہ اس میں دیکھیں ہم جلدی اٹھنا، تہجد پڑھ لینا، اس کے بعد ٹائملی ہم نے سمجھے سحری کر لی، ٹھیک ہے، اس کے بعد کی ایکٹیویٹیز کے لیے میرا حال اتنی جلدی تو ناشتہ کبھی بھی کوئی نہیں کرتا جتنی جلدی رمضان میں کرتا ہے. جی بالکل ٹھیک. اچھا مولانا صاحب آپ شاعر بھی ہیں، تو ہم اپنے پروگرام کا آغاز آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ کوئی اچھا سا شعر بھی ہمیں سنائیں. دیکھیں محترمہ آصفہ صاحبہ، یہ تو ایک تخیلات کی دنیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہو. یوں تو میرے لکھے ہوئے کلام بڑے بڑے شعراء نے پڑھے ہیں اور کچھ اشعار کو بڑی پذیرائی ملی، لیکن ایک بعض ہوتا ہے نا کہ جس کے ساتھ ایک قلبی لگاؤ ہو جاتا ہے. جی. تو کافی عرصہ پہلے جب پہلی دفعہ مجھے مدینہ طیبہ جانے کی زیارت نصیب ہوئی، ماشاءاللہ، تو اس وقت کچھ کیفیت یوں ہوئی تھی کہ میں نے نوجوانوں کے لیے، چونکہ یہ ہمارا چینل بھی جو ہررا چینل ہے وہ بچوں کی تربیت پہ فوکسڈ ہے، تو ایک میں ممکنات کو سوچ رہا تھا، اور اس کو لے کے میں نے چند اشعار نظم کیے جو کہ اتنے مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور مقبول بھی ہوئے کہ تیسرے دن میں پھر میرا ویزا آ چکا تھا اور میں جا رہا تھا. ماشاءاللہ، بلاوا آپ کا آ گیا ساتھ ہی. شاید بعض اوقات ہوتا ہے اس میں ممکنات سوچ رہا ہوں. یوں لکھا تھا کہ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا کوئی بچہ نبی کے دین پہ جیون کو وار دے شاید. بہت خوب. اگر غازی علم الدین شہید کو ذہن میں لائیے تو پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ گلی میں دوڑتا پھرتا ہوا کوئی بچہ نبی کے دین پہ جیون کو وار دے شاید. کسی کی آنکھ سے ٹپکا ہوا کوئی آنسو ہمارا بگڑا مقدر سنوار دے شاید. بہت ماشاءاللہ. اور سیدہ سکینہ معصومہ کربلا سلام اللہ علیہا کو ذہن میں رکھ کے لکھا تھا کہ کسی کے پاؤں سے لپٹی ہوئی کوئی بچی کسی کے محل کا جھنڈا اتار دے شاید. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو کبھی ہوا کا امڑتا ہوا کوئی جھونکا نبی کے شہر میں ہم کو اتار دے شاید. کبھی ہوا کا امڑتا ہوا کوئی جھونکا نبی کے شہر میں ہم کو اتار دے شاید. تو وہ ممکنات کو سوچتے سوچتے بیٹھا تھا کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اور تاریخ عالم نے دیکھا کہ یہ ہوا ہے، تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ میں مدینہ پاک چلا جاؤں. اور صرف 3 دن گزرے اور اللہ نے کیا کہ حاضری ماشاءاللہ سبحان وہ سبب شروع ہو گئی، ویزا میرا مطلب پروسیس ہونا شروع ہو. بہت خوب جی، ماشاءاللہ جزاک اللہ. آپ نے تو ہمارے لیے یہ سعادت ہے کہ ایک بہت خوبصورت موقع کا شعر آپ نے ہمیں سنایا. اچھا سر یہ بتائیے ماہ مبارک رمضان کی فضیلت پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ ماہ اس کو ایسے ہی ایک برتری حاصل ہے. میں نے ایک حدیث شریف پڑھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ
ماہ مبارک رمضان کو تمام مہینوں پر ویسے ہی فضیلت اور برتری ہے جیسے مجھے تمام انبیاء پر. اللہ اکبر، بے شک بے شک. اس کے بارے میں آپ دیکھیں رمضان المبارک جیسے قرآن مجید کی بیشتر آیات مبارکہ بھی ہیں اس کی فضیلت جی. بیان کر رہی ہیں، لیکن رمضان المبارک کو اگر آپ دیکھیں نا تو یہ پہلی امتوں پہ بھی فرض تھا، بے شک. اور ابھی دیکھ لیں میڈیکل سائنس بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جس 12 سے 16 گھنٹے اگر آپ فاسٹنگ کریں فاسٹنگ آپ، کرتے ہیں تو تو آپ صحت کے آپ ایون صحت کیا کہ کینسر کے جراثیم تک آپ کے وجود سے ختم ہو سکتے ہیں. یہ افادیت دیکھیں. پھر صبر کے حوالے سے جو دیگر ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کا احساس کرنے کے حوالے سے دیکھ لیجئے. اس کی فضیلتوں پہ تو اگر بات کرنا شروع کر دیں بے تو شک. شاید کئی دن لگ جائیں بالکل کہ ایسا ہے. ہر اینگل سے رمضان کو جب ہم دیکھتے ہیں یہ تو سراپا رحمت ہے. عبادات کے ثواب پہ دیکھ لیں، اجر و ثواب کے حوالے سے دیکھ لیا جائے، ہماری ہر لحاظ سے ایک ثواب کا، رحمتوں کا بوسٹر ہے رمضان المبارک. کہ آپ عام دنوں میں جو قرآن مجید پڑھ رہے ہیں یہاں پہ اس سے کئی گنا زیادہ ثواب مل رہا بے ہے. شک. ہر چیز اس میں رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو، میں سمجھتا ہوں ہر وہ بندہ جو کہ زندہ ہے اور وہ رمضان کو پا لیتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک لائف چینجنگ مومنٹ ہوتا ہے کہ اپنے پورے سال کے جو اس کے اعمال ہیں وہ بھی وہ چاہے تو دھل سکتے ہیں، اس کے گناہ دھل سکتے ہیں، گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اگر وہ چاہے تو اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز بھی کر سکتے ہیں. بالکل. اور ہیلتھ وائز بھی آپ دیکھ لیجئے، معاشی طور پہ بھی دیکھ لیجئے، کیونکہ رمضان المبارک میں ہر بندہ چاہے غریب ہے امیر ہے، ہر کسی کا دسترخوان اللہ تبارک و تعالیٰ بھر دیتا ہے. حالانکہ من حیث القوم ہم لوگ اتنے اس لیول پہ نہیں پہنچے کہ ہم بھی دیگر اقوام کی طرح رمضان المبارک میں اپنی اشیاء بالکل سستی کر دیں اور بغیر پروفٹ دے سکیں، لیکن باوجود اس سارے انفلیشن کے ہر غریب کا دسترخانہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ بھر دیتا ہے. میزبان اللہ ہے نا. اس میں بڑا مزے کا پارٹ میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی ایسے نہیں ہوا ہوگا کہ کسی نے خود اپنی مہمان نوازی کی ہو، لیکن رمضان المبارک میں ہر روزے دار خود اپنی مہمان نوازی کر رہا ہوتا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہر بندہ اپنے لیے چیزیں بنا رہا ہوتا ہے، اپنے ذات کے لیے مہمان نوازی کر رہا ہوتا ہے. بالکل درست بات ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور فضیلت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا مولانا صاحب، ابھی آپ نے بات کی کہ اجر و ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اب تھوڑا سا ہم اپنی قوم کے مزاج کی طرف اگر بات کریں تو ہم نے کچھ ہمارے ممبروں نے بھی اس طرح سے کردار ادا کیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ اور ثواب، اس کا فلسفہ صرف ثواب ہے. کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ روزے کا مقصد صرف ثواب ہے یا جنت ہے؟ آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں؟ جی محترمہ، اگر رمضان المبارک کو صرف ثواب کے لیے ہی کنسیڈر کر کے اور اسی اینگل کو دیکھا جائے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک کی اصل روح ہی فوت ہو جائے گی. بہت خوب. کیونکہ رمضان المبارک ایک پورا، میں سمجھتا ہوں جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ مسلمانوں کی زندگی کے لیے ایک لائف چینجنگ مومنٹ ہے. ہم لوگ اپنی جو ٹائمنگز ہیں وہ سیٹ کر سکتے ہیں، بالکل. ہم لوگ اپنی صحت کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. اس میں یہ بھی دیکھا جائے کہ ہم افطار میں جو غیر ضروری اشیاء کھا کے ہم نے وہ جو اپنی ہیلتھ کے لیے امپرومنٹ کا سبب بنایا ہوتا ہے وہ افطار میں ہم سارا برباد بھی کر جا رہے ہوتے ہیں. تو اس کو بھی دیکھا جائے، ہم اپنی ہیلتھ کو ٹھیک کر رہے ہیں، ہم اپنی ٹائمنگز کو ٹھیک کر رہے ہیں، ہم اپنے ہر لحاظ سے، چاہے معاشی ہے، معاشرتی یوں کہ ہم غرباء کا خیال کر رہے ہیں، چاہے کوئی بھی بندہ ہے وہ دوسرے کا احساس کر رہا ہوتا ہے رمضان المبارک. تو یہ صرف ثواب کی بات نہیں ہے، یہ اس سے بہت آگے کی بات ہے. رمضان المبارک میں سمجھتا ہوں کہ ہر مہینے، جس طرح آپ کوئی بھی ادارہ دیکھ لیں، کوئی بھی ایک کانسیپٹ دیکھ لیں، جیسے ہمارے دین اسلام میں دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا موقع رکھا جو اینول ہمارا ایک سیلیبریشن ہے اور ہمارا ایک گیدرنگ ہے. اسی طریقے سے جمعہ ہے، اسی طریقے سے ایک ٹوٹل ہمارے پوری معاشرتی، اخلاقی اور روحانی تربیت کے لیے رمضان المبارک ایک پورا مہینہ ہمارے لیے ایک پورا پریکٹس کا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبب عطا کر رکھا ہے. جی بالکل درست فرمایا. جی ناظرین، بہت خوبصورت نقطہ شاہ صاحب نے پیش کیا. ایک حدیث شریف ہے کہ جو بھی ماہ مبارک رمضان کے روزے، ماہ مبارک رمضان کی حدود کو پہچانتے ہوئے اور ان حدود کی محافظت کرتے ہوئے رکھے گا تو اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ اجر و ثواب کی حدیث تھی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو فلسفہ روزہ ہے وہ اجر و ثواب نہیں ہے، جیسے شاہ صاحب نے فرمایا. اس میں بہت ساری اور بھی افادیت ہے اور بہت سارے اور بھی فلسفے ہیں جو انشاءاللہ ہم
آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہاں پر ہم لیں گے چھوٹا سا بریک. کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے فلسفہ اجر و ثواب پہ، کہ روزے کا فلسفہ فقط اجر و ثواب نہیں ہے. پروردگار عالم کے تمام وعدے حق ہیں، یقینی ہیں. یقیناً جو وعدے انہوں نے ہمیں دیے ہیں کہ آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کے گناہ معاف ہوں گے، آپ کو جنت نصیب ہوگی، حور و غلمان کے جتنے بھی وعدے ہیں سب درست ہیں، حق ہیں، یقینی ہیں. لیکن اگر ہم یہیں رک جائیں گے تو ہماری پرواز رک جائے گی. ہم لقاء اللہ کی طرف نہیں جا سکیں گے، ہم قرب الہی کی طرف نہیں بڑھ سکیں گے. پروردگار عالم نے جتنے بھی ثواب کے وعدے دیے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ اس نے اپنے بندے کو اپنی طرف کھینچ کے لانا ہے. جیسے ایک ماں اپنے بچے کو اسکول جانے کے لیے یا کوئی دوائی پینے کے لیے چاکلیٹ کا وعدہ دیتی ہے کہ بیٹا اگر آپ اسکول جاؤ گے یا یہ دوائی پی لو گے تو آپ کو چاکلیٹ ملے گی. تو مقصد ماں کا وہ چاکلیٹ نہیں ہوتی، مقصد ہوتا ہے کہ وہ بچہ وہ دوائی پی لے، وہ اسکول چلا جائے اور ہر وہ کام کرنے پہ آمادہ ہو جائے اپنی راضی خوشی ہو کے کہ جو اس کی صحت کے لیے، سلامتی کے لیے، فلاح کے لیے بہتر ہے. پروردگار عالم ہماری ذہنی سطح کو بھی جانتا ہے، وہ ہماری تخلیق کو بھی جانتا ہے، وہ خالق ہے، اپنی مخلوق کو بخوبی سمجھتا ہے. اس نے ہمیں تمام وعدے دیے کہ ہم اس کے دین کی جانب آئیں، ہم اس کے احکامات کی جانب آئیں، تاکہ یہ ہمارے لیے ایک پرواز کا باعث بنے اور ہم اس مقصد خلقت کو پا سکیں جو دراصل قرب الہی ہے. یہاں پر حضرت علی علیہ السلام کا ایک فرمان یاد آ رہا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، میں تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، نہ دوزخ کے خوف سے کرتا ہوں. میں تیری عبادت فقط اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے. یہاں پر امام حسین علیہ السلام کا فرمان بھی یاد آتا ہے کہ اے پروردگار، جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا گیا. ناظرین، ہم نے روزے سے اپنے پروردگار کو پانا ہے. اجر و ثواب تو خود شائق ہے ہمارا، یہ جنت تو خود شائق ہے ہماری کہ وہ بندہ میرے پاس آئے کہ جو پروردگار کا بندہ ہے. جی ناظرین، انشاءاللہ اس پر مزید بات ہوگی. ابھی بڑھتے ہیں ہم پھر شاہ صاحب کی جانب. شاہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی، اس کا خیال کیسے آیا اور سب سے پہلی کتاب کون سی لکھی آپ نے؟ کتابوں کا خیال کیسے آیا، وہ تو ایک یہ سمجھ لیں کہ میں بتا دیتا ہوں. تعارف کے حوالے سے آپ نے کہا بھی تھا کہ میرا 14 سال میں نے انٹرنیشنل NGOs میں گزارے، اور میں کنٹری کوآرڈینیٹر تھا پاکستان کے حوالے سے. ایک وقت ایسا بھی تھا کہ میں پورا ایشیا دیکھ رہا تھا اور ڈونر ایجنسیز کے ساتھ رہا. یورپ میں میں ایز اے اسٹیٹ گیسٹ ایک دفعہ گیا، 2006 کی بات ہے شاید، اور آخری دن 17ویں دن میئر آف دا ٹاؤن میرے پروٹوکول میں تھے، اور 2 آپشنز تھے میرے لیے. ایک یہ کہ میں کسی مسلمان فیملی کے ساتھ دن گزار سکتا ہوں، اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ میں ایک چرچ وزٹ کر سکتا ہوں جہاں پہ پرانی کچھ مسلمانوں کی کتابیں بھی ہیں، لائبریری بھی ہے. تو مجھے یاد تھا کہ اقبال نے کہا تھا کہ کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھی میں نے یورپ میں. بہت خوب. تو میں نے کہا یار یہ جو فیملی ہے ان کو جو انسینٹیوز ملنے ہیں میری طرف سے، میں اگر جا کے وہاں رہتا ہوں تو وہ کائنڈلی میری طرف سے پے کر دیے جائیں تاکہ وہ محروم نہ ہوں، اور میں لائبریری جاتا ہوں. بہت خوب. تو اس چرچ میں مجھے اپنے جد اعلیٰ حضرت جلال الحق و شرف الدین جلال الدین حسین مخدوم جہانیہ جہانگشت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ملی. وہ ایک میرے لیے یہ سمجھیں ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ 23 پشتوں بعد 732 سال پہلے میرے جد اعلیٰ کے ہاتھ سے لکھی ایک کتاب وہ میرے سامنے ہے، قلمی نسخہ، اور میں اس کو پڑھ رہا ہوں، اور اس میں کچھ پوائنٹس ایسے. الحمدللہ میرا یعنی تعلیمی حوالے سے میں نے دنیاوی سمجھ لیں، میں نے اسلامیات سوشیالوجی کی ہے، لیکن تمام کتب جو ہیں دینی وہ میں نے پڑھی. فارسی میری بڑی اچھی تھی، نحو میر، صرف میر وہ میں نے پڑھا ہوا تھا، تو میں فارسی عربی آرام سے پڑھ بھی لیتا ہوں، ٹرانسلیشن بھی کر لیتا تھا، وہ ساری چیزیں. تو وہ میرے اوپر ایک عجیب کیفیت تھی، رونا آ رہا تھا کہ یار یہ چیز. بہرحال وہ میں نے میئر آف دا ٹاؤن کی مدد سے وہ کتاب میں نے حاصل کی. اچھا، وہ چرچ میں تھی کتاب؟ وہاں اس چرچ بڑی بات ہے. اور انہوں نے اس کو باقاعدہ ریزرو تھی کہ اگر میں اسٹیٹ گیسٹ نہ ہوتا وہ مجھے انہوں نے دینی بھی نہیں تھی.
لیکن وہاں اللہ حکمت دیتا ہے. میں نے میئر صاحب کو کہا کہ سر یہ جو بک ہے اس کے حوالے سے میں اس کا مالک ہوں، اور میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ کی کوئی گاڑی چوری ہو جائے اور کچھ عرصے بعد وہ گاڑی آپ کی مجھ سے میرے پاس مل جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا میں آپ سے حاصل کرنے کی کوشش کروں گا جو بھی ہوئی. میں نے کہا میرا ڈی این اے کرا لو، یہ کتاب میری ہے، یہ میری وراثت ہے. بہرحال انہوں نے مجھے اس کی PDF بنا کے دی. اس کے بعد ایک شوق شروع ہوا، پھر اس کو سمجھنا، پڑھنا، اور اس کو پڑھ کے ایک اور ویژن میرا کھلا کہ ہمارے جو اکابر صوفیاء ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، وہ جو آج کل ہم نے چھوٹے چھوٹے دائرے بنائے ہوئے ہیں نا، اور دائرہ اسلام کو اتنا مختصر کر دیا ہے کہ آدھی سے زیادہ امت مسلمہ آج دائرہ اسلام سے باہر کھڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ یہ دائرے نہیں تھے، وہاں پہ ایک اور کیفیت ہے، وہاں مزاج خداوندی کو وہ سمجھ کے بات کرتے تھے. جیسے یہاں پہ اگر وقت ہو تو میں عرض کروں کہ مزاج خداوندی کے حوالے سے اگر آپ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں تو وہاں پہ بندہ سمجھ جاتا ہے. جیسے اب میں کوشش کروں گا مختصر ٹائم میں اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ جب نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی. اب 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد انہوں نے جو لوگوں نے مانا ان کے لیے ایک کشتی بنائی، دیگر کے لیے انہوں نے ریکمنڈیشن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کر دی کہ ان کو ڈبو دیا جائے تاکہ دنیا میں صرف تمہارے ماننے والے رہے گا. حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام نوح نہیں ہے. نوح تو کہتے ہیں رونے والے، نوحہ کرنے والے. نوحہ اس کلام کو کہا جاتا ہے جسے سن کے رونا آئے، اور نوح کہتے ہیں وہ بندہ جو کہ ہر وقت روتا رہے، جو کثرت گریہ کرنے والے کو نوح کہا جائے گا. تو ان کا اصل نام عبد الغفار یا عبد الرحمن ہے. مختلف روایات میں یہ نام تفاسیر میں درج ہے. اب وہ عبد الرحمن نوح کیسے بنا؟ یہاں سے مزاج خداوندی کی سمجھنے کا ایک راستہ کھلتا ہے اگر کوئی بندہ سمجھنا چاہے. نوح علیہ السلام امت کو لے کے آئے، جودی پہاڑ پہ کشتی لگی، تھوڑا بہت زندگی شروع ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا کہ نوح تھوڑے سے کھلونے بناؤ، کچھ مٹی کی چیزیں، برتن، کچھ چیزیں بناؤ. انہوں نے فوراً بڑی محبت سے بنائے. جب بن گئے 2-4 دنوں میں سوکھ گئے تو دوبارہ حکم آیا کہ اس کو توڑ دو. بہت خوب. نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ یا بار الہ، اگر توڑوانے تھے تو بنوائے کیوں؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جس مخلوق کو میں نے ہزاروں سال میں بسایا تھا آپ نے کیسے ڈبویا، اور تمہاری ایک ریکمنڈیشن پہ میں نے تو پلٹ کے نہیں پوچھا، کیونکہ تم نبی تھے، با اختیار تھے. جو بھی ظاہر ہے کسی آپ ادارے میں بھی کسی کو مینیجر اور ڈائریکٹر بنا کے بھیجتے ہو تو فل اتھارٹی کے ساتھ اسے بٹھاتے ہو، تبھی تو وہ کام کرتا ہے. وہ نبی تھا، وہ با اختیار تھا، لیکن انہوں نے اپنا کام کرنے کے بعد ایک ریکمنڈیشن ایسی بھیج دی کہ اللہ سب کو ڈبو دیا جائے. اللہ نے تو اب خود دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ گناہ سے نفرت ہو، گناہگار سے نہ ہو. انبیاء کا مشن یہی ہے کہ آپ امت کو، تمام مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انٹروڈیوس کرائیں. ان کا جو رابطہ ٹوٹ چکا ہے، مختلف شیاطین نے، مختلف ان کے ذاتی تجربات اور خیالات نے ان کو اپنے اللہ سے دور کر دیا ہے. ان کو دوبارہ یاد دلاؤ، ان کو تعارف دیں اللہ تبارک، یہ نہیں کہ ان کے ساتھ نفرت کر دی. آپ کی قطع کلامی کی معذرت، یہاں پر پھر ذکر ہونا چاہیے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جب طائف کے باغ میں جب پتھروں میں لہو لہان ہوئے تو کیا فرمایا تھا حضور نے، آپ ہی کی زبانی سننے کو. اب یہاں کمپیریزن تو خیر انبیاء کا کرنا مناسب نہیں، لیکن یہ دیکھ لیں کہ نبی محتشم علیہ وآلہ الصلوۃ والتسلیمات نے اس مقام پر بھی اپنی امت کے لیے دعا کی. کیا، اور یہی اسی لیے تو رحمت للعالمین ہے. اور حضور کی جو سیرت ہے آج کی تاریخ میں انتہائی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، اگر ٹیلی ویژن پہ دیکھے لوگ بھی مجھے معافی عطا کریں، لیکن تجربہ کچھ یوں ہی ہے کہ جتنا بڑا صوفی ہوگا اتنا بڑا بد اخلاق ہوگا. اچھے بڑے اسکالرز، پڑھے لکھے لوگوں کو وہ ملاقات کا ٹائم نہیں دے رہے ہوتے. جتنا بڑا عالم دین مولوی ہوگا اتنا بڑا جو حضور کا وصف ہے، حضور کی سنت ہے، حضور کا اخلاق ہے، اس سے دور نظر آتا ہے. اور یہ ایک بڑا المیہ ہے ہماری میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کا، کہ ہمیں اسوہ رسول اخلاق نبوی پہ مکمل عمل کرنا، اور یہی اللہ بھی چاہتا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزاج بھی یہی ہے کہ اس کے بندوں کی ہدایت کا سبب بنا جائے، اس کے بندوں کو اس کے رب کے ساتھ کوئی تعارف پیش کیا جائے کہ وہ تمہارا اللہ ہے، وہی تمہیں دے رہا ہے، وہی تمہارا مالک ہے، وہ صرف رابطہ کروانا ہمارا کام ہے، وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام تو اتنا ہی ہے کہ پہنچانا ہے۔ یہاں پہ نہ نفرتیں ہیں، نہ کوئی دوئی ہے، نہ یہاں پہ فرقے ہیں، نہ یہاں پہ کوئی مصیبت ہے۔ ایسا ہی ہے۔ بہت خوبصورت شاہ صاحب آپ نے بہترین انداز میں اس نقطے کو بیان کیا ہے۔ جی ناظرین، بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم نے بطور امت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اسوہ کو نہ صرف مکمل طور پر پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، بلکہ اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ عمل نہیں ہوگا تو علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے سیگمنٹ کا، کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں اس سیگمنٹ کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام اور قرآن سمجھے میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں، جہاں قرآن کے الفاظات، ان کے معنی، ان کا عملی استعمال ہماری زندگیوں میں ہم آپ کو بتاتے اور سمجھاتے ہیں۔ اور چھوٹے دوستوں کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام باجی۔ تو آپ کو کوئی مشکل تو نہیں پیش آئی اب تک جو سمجھا، جو ہم نے پڑھا اس میں؟ باجی ایک سوال ہے۔ کون سا سوال؟ سوال کرو بچوں۔ کل مسجد میں مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ رمضان کے مہینے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا اچھا بندہ بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا اچھا بندہ کون ہوتا ہے؟ ویسے تو میں نے آپ کو حمد کا معنی سمجھانا تھا، لیکن اب جب آپ نے پوچھ لیا ہے تو پہلے بندہ کون ہے یہ سمجھ لیتے ہیں، آخری بندہ ہوتا کیا ہے۔ یہ بندہ لفظ اصل جس عربی لفظ کی جگہ اردو اور فارسی میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے عبد۔ تو ہم اگر عبد کے معنی سمجھیں گے تو بندہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو چلیں پہلے عبد سمجھتے ہیں۔ ہم نے پہلے الہ کا لفظ سیکھا تھا جس سے اللہ بنا تھا۔ اب آپ کو یاد ہے الہ کون تھا؟ جی وہ فرمان دیتا ہے اور حکم دیتا ہے۔ درست کہا آپ نے۔ تو الہ کا مطلب کیا تھا؟ آرڈر کرنے والا۔ آرڈر پر عمل کون کرتا ہے اس کے بارے میں آج ہم سمجھیں گے۔ یعنی اللہ ہمارا حاکم ہے۔ اب اس حاکم کی اطاعت کے لیے جو چاہیے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے عبد۔ قرآن میں 70 سے زیادہ مقام پر عبد کا ذکر آیا ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو سب سے پہلے پیغام جو دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقال یا قوم اعبدوا اللہ۔ ترجمہ اس کا کیا بنا؟ اے میری قوم اللہ کے بندے بنو۔ تو کیا ہے بندہ جس کی دعوت ہر نبی دے رہا ہے اپنی قوم کو؟ یہ بندہ ہے کیا؟ آپ بتا سکتے ہیں بچوں؟ آپ نے پوچھا ہوگا نا کسی سے کہ بندہ یا اللہ کا بندہ کون ہوتا ہے، آپ بتا سکتے ہو؟ بندہ یعنی اللہ کا غلام جو اللہ کی ہر بات مانے۔ شاباش۔ لیکن عبد غلام نہیں ہوتا، کیونکہ غلام وہ ہوتا ہے جسے ہم پیسے دے کر خریدتے ہیں یا خریدا جاتا ہے، اور جب تک وہ اپنے مالک کے پاس ہو وہ اس کی ہر بات مانتا ہے۔ جیسے بہت سے لوگ جاب کرتے ہیں، جب نوکری پر جاتے ہیں تو وہ وہاں اپنے باس یا مینیجر کی بات سنتے ہیں، لیکن جب جاب سے نکل آتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، چھٹی ہو جاتی ہے، چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اس کی بات نہیں سنتے، اس شخص کی بات نہیں سنتے۔ عبد یا بندہ یہ نہیں ہوتا۔ تو عبد کیا ہوتا ہے؟ عبد عربی میں کہتے ہیں کسی شے کو تیار کرنا، اس طرح تیار کرنا کہ وہ جس مقصد کے لیے ہو اس مقصد کو پورا کر سکیں۔ ان میں آپ کو 2 مثالیں دوں گی جس کی تصویر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، آپ سمجھیں، بتائیے کیا ہو رہا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں تیار کرنا کسے کہتے ہیں؟ عبد عربی لفظ ہے جو قرآن سے پہلے بھی رائج تھا۔ عرب میں بچوں عربستان کس طرح کی زمین تھی اور کون سے حیوان وہاں لوگ استعمال کرتے تھے پتہ ہے آپ کو؟ آپ کو پتہ ہے؟ وہ صحرا ہے اور وہاں اونٹ گھوڑے استعمال ہوتے ہیں۔ عرب ان اونٹ اور گھوڑوں کو استعمال کرتے تھے اپنی سواری کے لیے اور سامان اٹھانے کے لیے، لیکن یہ جنگلی ہوتے تھے اس لیے قابو میں نہیں آتے تھے۔ جنگلی جانوروں کو ٹریننگ دینی ہوتی ہے تاکہ وہ سواری کے لیے اور بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس طرح کی ٹریننگ سے ان کی وحشی پن نکل جاتا تھا اور انسانوں کے ساتھ کام کرتے تھے۔ اب آئی سمجھ آپ لوگوں کو بچوں؟ جی، جب اونٹ اور گھوڑے جنگلی ہوتے ہیں اور جب وہ ٹرین ہو جاتے ہیں پھر وہ انسان کا سامان اٹھاتے ہیں اور ان کو سواری دیتے ہیں۔
शाबाश, बिल्कुल ऐसा ही है, यानी जैसे इंसान चाहता है वैसा ही करते हैं। और इस तरह के ट्रेन जानवरों को अरब कहते हैं मअब्बद। क्या कहते हैं? मअब्बद। इसकी एक और मिसाल ये है कि अरबिस्तान के सहरा में पथरीले रास्ते होते हैं जिस पर चलना दुश्वार था और ये जानवर नहीं चल पाते थे। बोझ उठाकर इसलिए इन रास्तों को भी तैयार करना पड़ता था ताकि ये जानवर आसानी से गुजर सकें। इसे अरब तअब्बद कहते थे। क्या कहते थे? तअब्बद। इन्होंने इस लफ्ज़ से अब्द निकाला जो कुरान में भी है, यानी वो शख्स जो तैयार है, आमादा है, यानी ट्रेंड है और तैयार हो चुका है अपने हाकिम के आर्डर पर अमल करने के लिए। बच्चों, जब आपको पापा और मामा किसी काम के लिए ऑर्डर करते हैं या देते हैं तो क्या होता है? आप फौरी रेडी होते हैं कि नहीं होते? हम कहते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, बाद में करते हैं। यानी आप अब्द नहीं हो, बंदे नहीं हो। अब्द वो होता है जो हमेशा अपने हाकिम के फरमान पर अमल करने के लिए तैयार होता है। तो अब आप अगर अल्लाह के अब्द हो, अल्लाह के बंदे हो, तो इसकी मिसाल देंगे आप बच्चे? जब अजान होगी तो हम सारे काम छोड़कर फौरन नमाज के लिए तैयार हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह, अहसन। और मिसाल दें, और कोई मिसाल दें, नई मिसाल मेरे प्यारे बच्चों। जब भी मामा पापा कोई काम कहेंगे हम फौरन करेंगे। बिल्कुल दुरुस्त कहा, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि अपने वालिदैन की फर्मा बरदार बनो। और जब हमसे कोई गलती होगी तो हम झूठ नहीं बोलेंगे। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि हमेशा सच बोलो। तो अब्द जो हर काम अल्लाह के कहने पर करता है, आमादा होता है, और जिससे अल्लाह ने रोका है इससे बचने के लिए भी आप रुक जाते हो, उस काम को नहीं करते हो। इंशाल्लाह उम्मीद है आप इस पे अमल भी करेंगे, अपनी ज़िंदगियों में इसको लाने की कोशिश करेंगे, दूसरों को भी अच्छे कामों के लिए कहेंगे और ख़ुद भी इस पर अमल करेंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी और याद भी कर लिया होगा। कल भी इंशाल्लाह एक नए अल्फाज के साथ मिलेंगे और एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट रुबाब अलवी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। जी नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारा सेगमेंट पसंद आया होगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए फ़िक्री और तरबियती प्रोग्राम लेकर आएँ। अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शाह साहब आपसे हम एक सवाल पूछेंगे। हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम से एक बहस शुरू की है इंसान शनासी की, इल्मुल नफ्स की। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी देखिए, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद बनी नौ इंसान के लिए एक मैनुअल है। जैसे दुनिया में कोई भी हम डिवाइस बनाते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम ख़रीदते हैं तो उसके साथ एक बुकलेट आती है, एक मैनुअल आता है जिसमें ये लिखा होता है कि इस मशीन को आपने किस तरह ऑपरेट करना है और किस तरीके से आपने इस मशीन को इस्तेमाल कर सकना है। उसका तरीक़ाकार भी लिखा है, उसके मतलब एहतियाती तदाबीर भी दर्ज होती हैं। तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद तो बनी नौ इंसान के लिए एक पूरा मैनुअल है कि अगर इंसान ने इस दुनिया में एक कामयाब ज़िंदगी गुजारनी है तो कुरान मजीद हमारा एक पूरा मैनुअल है। जो तख्लीक इंसानियत और इंसान शनासी की जो आप बात कर रही हैं ना, उस पे मैं एक तोहफ़ा दे के जाना चाह रहा हूँ अपने ऑडियंस को भी, अपनी नौजवान नस्ल को भी, कि देखिए आज की तारीख़ में जब हम देखते हैं कि सुकून में कोई बंदा भी नहीं है। अगर कोई गरीब है वो भी परेशान है कि उसको अपनी ज़िंदगी की सहूलियात चाहिए, जिसके पास दौलत है वो उससे ज़्यादा परेशान है। कोई शादीशुदा है तो वो भी परेशान है बीवी को लेकर, और जो गैर शादीशुदा है वो बीवी ना होने की वजह से परेशान है। तो हर जगह पे जब आप गौर करते हैं तो हर इंसान अपने अपने लेवल पे वो सुकून में नहीं है। अब सुकून कैसे होगा? इब्न अरबी ने लिखा कि तख्लीक इंसानियत से पहले, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की रूह को पैदा किया, बिल्कुल, उसके बाद कल्ब को पैदा किया, उसके बाद नफ्स को पैदा किया, और सब पे हर रोज़ 360 मरतबा तजल्ली ज़ात इनायत फरमाई। अब वो
اس کے درمیان بھی کافی فاصلہ ہے، لیکن میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ کتنے عرصہ پہلے ہماری روح رہی، پھر قلب رہا، پھر میں مختصر پہ. تو اب وہ جو ہماری روح، ہمارا قلب، ہمارا نفس، وہ جو تجلیات ذات میں مست رہا، وہ انوار و تجلیات کو اس کیفیت میں اور قربت کی اس انتہا میں وہاں پہ رہا، اور پھر اس دنیا میں آ کر اس جسد خاکی میں ان سب کو آپ نے قید کر دیا. اور اس پہ ترا یہ کہ ہم لوگ اپنے نسلوں کی وہ تربیت بھی نہیں کر پا رہے کہ ایک انسان اپنی روح کے ساتھ کم از کم اس کا رابطہ ہو جائے، وہ ایک ٹریک پہ آ جائیں، وہ بھی ہم نہیں کر پاتے. اس وجہ سے ہر بندہ ہی پریشان ہے. اب ایک ایگزامپل سے آپ سمجھیے، اگر میں آپ کی والدہ کا، صرف والدہ کا لفظ استعمال کیا، ایک سیکنڈ میں آپ کے ذہن میں آپ کی والدہ ماجدہ کی تصویر، ان کا اخلاق، ان کا وہ پیار، ایون کہ میں آپ کی والدہ کا کہہ رہا ہوں تو میری اندر کی کیفیت چینج ہو گئی کہ میں اپنی والدہ مرحومہ کا وہ پیار اور وہ محبت، اور خصوصاً اپنی بچیوں کی تربیت کے لیے میں کہوں کہ اب وہ چیزیں ناپید ہو گئی ہیں کہ وہ چاہے نماز پہ نوافل پڑھتے پڑھتے ہمارا سو جانا، اور ہماری والدہ محترمہ کے 2 رکعتیں نہ پوری ہونا. بالکل وہ ایسی مائیں آج کل نہ پید نہیں، ایسا ہی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میں کتنے پڑھتا تھا نوافل عشاء پڑھ کے، اور وہی مصلی پہ ہی پڑھتے پڑھتے کبھی سجدے میں سو گیا، کبھی بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی. اور والدہ کی وہ 2 رکعتیں اتنی طویل ہوتی تھیں کہ مجھے نہیں پتا، لیکن کاش کہ آج بھی میری ماں ہوتی اور میں مصلی پہ پوری زندگی سونے کے لیے تیار تھا کہ وہ جس طرح مجھے درود شریف پڑھتے ہوئے، اپنے اوراد جاری رکھے ہوئے مجھے گود میں اٹھا کے میرا ماتھا چوم کے مجھے میرے بسترے پہ لے کے جاتی تھی. تو وہ بہرحال میرا تخیل کسی اور جانب جا رہا ہے، لیکن جیسے ہی ہم نے ذکر کیا، نام لیا، اب میری کیفیت دیکھیں، ہمارا خیال، ہمارا تخیل، ہمیں جس چیز کے بارے میں آپ نے، جو چیز ظاہر ہے میری والدہ ہے، میری اٹیچمنٹ ہے ان کے ساتھ، یہ تو پرسنالٹیز ہیں. آپ نے اگر کسی جگہ کو دیکھا ہوا ہے، اور جیسے ہی آپ نے اگر انٹرنیشنل ٹورز ہیں، کہیں پاکستان میں آپ کسی حسین وادیوں میں گئی ہیں، وادی نیلم کہیں بھی، تو جیسے ہی وہ نام آتا ہے آپ کے ذہن میں وہ کیفیت، وہ ساری یاد دہانی آ جاتی ہے، اور آپ وہ کیفیت محسوس کرتی ہو. جیسے آج کئی سال بعد میں اپنی والدہ کی وہ ان کا پیار، ان کا وہ لمس میں نے فیل کیا اور مجھ پہ کیفیت آئی. اب یہ کیا ہے؟ جس طرح آج ہم جس چیز کو یاد کرتے ہیں ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں، اور وہ ہماری کیفیت ہمیں خوشی بھی دے سکتی ہے، ہمیں سکون بھی دے سکتی ہے، ہمیں غصہ بھی دلا سکتی ہے اگر ہمارے کوئی برے تجربات ہمارے ذہن میں آتے ہیں، ہم اداس بھی ہو سکتے ہیں. بالکل ایسے ہے کہ نہیں؟ جس چیز کو یاد کرتے ہیں اس چیز کے ساتھ ہمارا جو بھی ایفیلیشن ہے وہ افیکٹ کرتی ہے ہمارے وجود پر، ہمارے روح پر، ہمارے قلب پر. اسی طریقے سے ہماری روح، ہمارا قلب، ہمارا نفس تجلی ذات میں بڑی قربتیں گزار کے یہاں پہ مقید ہے. آج کا انسان اگر اسے سکون چاہیے تو وہ اللہ کا ذکر کرے گا. آج مصیبت وہی ہے جو پہلے میں نے کی کہ ہماری روح اور ہم ایک ٹریک پہ ہیں ہی نہیں. اگر اسی اللہ نے قرآن مجید میں جو فرمایا نا، یہ جملہ بڑا زبردست ہے، آپ اس کو، کہ قرآن مجید میں جو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ الا بذکر اللہ لتطمئن القلوب، کہ آج کے دن میں جہاں سے میں نے بات شروع کی، یہ اسی وجہ سے مکمل کرنا ضروری تھا کہ غریب بھی پریشان ہے، مالدار بھی پریشان ہے، شادی شدہ اور غیر شادی شدہ، ہر بندے کے اپنے اپنے لیول کی پریشانیاں ہیں. لیکن ان ساری زندگی کی پریشانیوں میں سکون اگر حاصل کرنا ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے. اور اللہ جل شانہ نے جو ارشاد فرمایا کہ الا، خوب جان رکھو، خبردار نہیں، جان لو، یہ کنفرم انفارمیشن تمہیں دی جا رہی ہے کہ بذکر اللہ لتطمئن القلوب، کہ آپ کے اگر آپ کے دلوں میں آپ کو سکون چاہیے، آپ کی زندگانیوں میں سکون چاہیے تو اللہ کا ذکر کرو. اور جس طریقے سے ابھی پریکٹیکل ہو بھی گیا، انکانشیسلی میرا اس طرح ذہن میں نہیں تھا کہ جیسے ہی میں نے والدہ کا نام لیا میں نے فیل کیا. تو جب آپ اللہ کا نام لیں گے، آپ اللہ جل شانہ کہ آپ کی روح جو ہے ان قربتوں کو محسوس کرے گی. بہت خوبصورت گفتگو جاری ہے، انشاءاللہ ہم یہیں سے آپ کو دوبارہ لیں گے. ناظرین، یہاں سنتے ہیں ایک نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاکہ حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت کو پیش کیا جائے. جی محترمہ، کیا سنائیں گی؟ جی میں سناؤں گی ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہوں. بسم اللہ.
सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे। मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दादारी, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दादारी। मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम, बेहतरीन वसीला जो बारगाह खुदाबंदी में हम पेश कर सकते हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पुरबरकत है। नाज़रीन, हमने जो बहस शुरू कर रखी है वो इंसान शनासी पे है, इल्मुल नफ्स पे है, और शाह साहब ने बहुत खूबसूरत इस पे गुफ्तगू फरमाई। बेशक इंसान को अगर अपनी ज़ात का इल्म ना हो और वो तमाम जहान की मालूमात को इकट्ठा कर ले, उसे अदबियात का पता हो, उसे जुग़राफ़िये का पता हो, उसे दुनिया की हर मखलूक के बारे में बेहतरीन मालूमात मौजूद हो उसके जहन में, मगर उसे अपनी ज़ात का पता ना हो, तो वो ख़ुद फरामोशी में मुब्तला है, और ख़ुद फरामोशी खुदा फरामोशी तक ले जाती है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने खुदा को पहचाना। ख़ुद फरामोशी खुदा फरामोशी है और अपनी पहचान रब की पहचान है। कुरान करीम ने बेहतरीन इस अमल को सरअंजाम दिया है, क्योंकि कुरान करीम, जैसे शाह साहब ने फरमाया, एक मैनुअल है इस इंसान का। उसने हमें बताया है कि इंसान क्या है, इसकी ज़रूरियात कितनी हैं, इसका हदूद अरबा क्या है, इसकी ख्वाहिशात कहाँ तक जा सकती हैं और इसकी परवाज़ कहाँ तक जा सकती है, इसके कितनी ज़ात के पहलू हैं। तमाम चीज़ों को बेहतरीन अंदाज में बयान किया है कुरान करीम ने। और इसके साथ ही एक जो बहुत खूबसूरत नुक्ता कुरान करीम ने बयान फरमाया वो ये है कि इसी इंसान को एक सफ़र भी दरपेश है, और वो सफ़र
مٹی سے خدا تک ہے۔ پروردگار عالم نے انسان کو مٹی سے پیدا کر کے مٹی میں چھوڑ دیا، اسی مٹی سے ہم نے پھر خدا تک جانا ہے، اسی پستی سے ہم نے بلندی تک جانا ہے، اور اسی مقصد پہ ہماری خلقت ہوئی ہے۔ لیکن اگر ہم مثال کے ساتھ واضح کروں اپنی بات کو، اگر کسی انسان نے مشرق کی جانب سفر کرنا ہے اور اس کی منزل مشرق میں ہے اور وہ مغرب کے کسی راستے پہ پڑ جائے اور ساری زندگی چلتا رہے تو یقیناً اپنی منزل پر نہیں جائے گا۔ ناظرین، آج ہم نے غلط راستے انتخاب کر لیے ہیں۔ پروردگار کی طرف جانے والا راستہ، جیسے شاہ صاحب نے بہترین انداز میں اس کو بیان کیا کہ اس راستے پر تو ابھی ہم نے سفر شروع ہی نہیں کیا، ابھی تو ہم اس بلوغت تک پہنچے ہی نہیں۔ ہم جسمانی طور پر تو بہت بالغ ہو جاتے ہیں، 60 70 80 100 سال کے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ہم عقلی طور پر اور بلوغ کے لحاظ سے شاید اسی بچے کی طرح ہوں جو کسی بھیڑ میں اپنی ماں کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑا کر کھو گیا ہے، اور جب اس سے پوچھا جائے کہ بیٹا آپ کی ماں کہاں ہے تو وہ کہتا ہے میری ماں کھو گئی۔ نادانی میں اس کو یہ نہیں معلوم کہ وہ خود کھو گیا ہے، اس کی ماں نہیں کھوئی، اس نے ہی اپنی ماں کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اگر ہاتھ تھامے رکھتا تو اس کی ماں اس کو لے کر منزل پہ پہنچ جاتی۔ اگر ماں کا ہاتھ چھوٹ جائے اور بچہ بھیڑ میں گم ہو جائے تو وہ لاپتہ ہو جاتا ہے۔ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس رب ذوالجلال کا رستہ اگر ہم کھو جائیں تو پھر ہم خود کو بھی گم کر بیٹھتے ہیں، ہم گمشدہ انسان ہوتے ہیں۔ بے شک اس پہ ہم مزید گفتگو کریں گے، شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، یہ ہماری سعادت ہے کہ اتنی بڑی ہستی ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہم ان سے بھرپور استفادہ کریں گے۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے سیگمنٹ کا، کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں اس سیگمنٹ۔ تو اس کی ایک نہیں بلکہ متعدد ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کھجور، اگر آپ کس سے پوچھیں گے کس کس طرح کی کھجور آتی ہے تو بہت کم لوگ ہیں جو جانتے ہوں گے کہ کھجور کی ویریس ٹائپس ہوتی ہیں، جن میں کہ آپ نے کچھ کے نام بھی سنے ہوں، بہت کامن ہیں، جیسے عجوہ کھجور ہو گئی، یا زاہدی کھجور ہے، یا معجول کھجور ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بے شمار اس کی ٹائپس ہوتی ہیں۔ لیکن ہم ان کے ہر ایک کھجور کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کے کمبائنڈ ایفیکٹ پہ بات کریں گے، جو ان کے کمبائنڈ فائدے ہیں کہ ان سب کھجور میں کیا فائدے ہوتے ہیں جو ہمیں پہنچ سکتے ہیں ان سے۔ تو اگر ہم کمبائنڈ بات کریں کہ کھجور میں ایسے کیا فائدے ہیں جن سے کہ آپ جو ہے روزہ اگر افطار کریں یا آپ اس کو سحری میں لیں تو آپ کو فائدے پہنچ سکتے ہیں۔ پہلے ہم کامن فائدوں کی بات کرتے ہیں کہ اگر ہم کھجور کو لیتے ہیں تو کھجور جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ وہ ایک نہایت ہی کھانے میں بھی مزیدار میٹھا سا ایک پھل ہے جس کو آپ چبا کر کھاتے ہیں، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو نیچرل سویٹنر ہے۔ اگر آپ اس کو اس پروسیسڈ شوگر یا ریفائنڈ شوگر جو وائٹ شوگر ہوتی ہے اس کے مقابلے میں کھائیں تو یہ آپ کو فائدہ دے گی، بلکہ آپ کو آلٹرنیٹ پرووائڈ کرتی ہے کہ آپ اس شوگر سے اس شوگر پر سوئچ کر جائیں۔ یہ ایک نیچرل سویٹنر کے طور پہ بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ کھجور جو ہے وہ ایز این اینٹی آکسیڈنٹ بہت اچھا کمپاؤنڈ ہے، کہ اینٹی آکسیڈنٹ وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کی باڈی میں فری ریڈیکلز کے خلاف لڑتا ہے، کیونکہ فری ریڈیکلز کا کام آپ کے سیلز کو ڈیمیج کرنا ہے۔ تو جب یہ فری ریڈیکلز کو کمبیٹ کرتا ہے تو آپ کے سیل کی لائف جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو کھجور کو آپ ایز اے اینٹی آکسیڈنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں، اینٹی انفلیمیٹری بھی یوز کر سکتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ اگر سوزش ہو رہی ہے تو اس کا اینٹی انفلیمیٹری رول ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں فینولک ایسڈز وغیرہ ہوتے ہیں، کیروٹین ہوتی ہیں، کیروٹینوائڈز ہوتی ہیں، فلیوینوائڈز ہوتی ہیں۔ یہ مختلف قسم کے جو اینٹی آکسیڈنٹس ہیں یہ آپ کی باڈی کو فری ریڈیکلز کے ہارمفل افیکٹس سے بچاتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہارٹ پہ اگر اس کے افیکٹس کو دیکھیں
تو ہارٹ میں یہ ایتھیروسکلیروسس جو خون جمنے کی بیماری ہے اس سے پریونٹ کرتی ہے. ہارٹ پیشنٹس کے لیے نہایت مفید ہے کہ وہ اپنی ڈیلی روٹین میں جو ہے وہ کھجور کو یوز کریں, کیونکہ کھجور جو ہے وہ آپ کی باڈی میں کولیسٹرول لیول کو کم کرتا ہے. کولیسٹرول لیول ریڈیوس ہونے کی وجہ سے آپ بہت ساری ہارٹ ڈیزیزز سے جو ہیں وہ محفوظ رہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کھجور آپ کے لیور کو سیروسس سے بچاتا ہے یا آپ کے لیور کو فیٹی لیور ہونے سے بچاتا ہے. ایک تو وہ کولیسٹرول کم کر کے, دوسرا لیور کا کام ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو ڈی ٹاکسیفائی کرتا ہے. جگر پہ اگر اس کے اثرات اب جیسے ہم نے دیکھا کہ یہ سیروسس سے جگر کو بچاتا ہے کہ جو فاسد مادے ہوتے ہیں جو باڈی کا جگر میں جگر کا کام یہ ہے کہ فاسد مادوں کو باڈی سے نکالنا اور ان کو ڈی ٹاکسیفائی کرنا, تو وہ کام نیچرلی کھجور آپ کی باڈی میں کر رہی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کے لیور پہ لوڈ کم ہوتا ہے فاسد مادوں کا, اور آپ کا لیور جو ہے وہ سیروسس کی طرف نہیں جاتا, یا لیور جو ہے بہت ساری بیماریوں سے جو ہے وہ بچا رہتا ہے. اسی طرح اگر ہم کھجور کے ایفیکٹس کی بات کریں کہ اسکن پہ, تو کھجور میں جو ہے وہ وٹامن سی, وٹامن ڈی ہوتا ہے جو آپ کی اسکن کو بھی نرش کرتا ہے, آپ کی اسکن کو لچکدار بناتا ہے اور آپ کی اسکن میں میلانن ڈپوزٹ ہونے سے روکتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی اسکن جو ہے وہ ڈارکر ٹون میں نہیں جاتی. پھر اگر آپ کھجور کے فوائد آپ برین پہ دیکھیں تو یہ آپ کو ایک نیورو ڈیجنریٹیو ڈس آرڈر الزائمرز کے نام سے آتا ہے, جس میں کہ بیماری دماغی بیماری ہے, اور آپ کو اس سے یہ پریونٹ کرتا ہے, آپ کے دماغ کے اندر نیورونز میں پلیگ بننے سے روکتا ہے, جس کی وجہ سے آپ الزائمر جیسی نیورو ڈیجنریٹیو ڈس آرڈر سے بچ سکتے ہیں. اگر ہارٹ پہ ہم کھجور کے ایفیکٹ کی بات کریں تو جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ کولیسٹرول لیول کو کم کر کے ایتھیروسکلیروسس ہونے سے پریونٹ کرتا ہے. پھر آ جائیں بونس کی طرف, تو آپ کی بونس میں یہ کیونکہ جو کھجور ہے وہ رچ سورس ہے کیلشیم کا, میگنیشیم کا, سیلینیم کا, تو اس کے تھرو یہ آپ کی جو بونس ہیں وہ مضبوط رہتی ہیں, اور بونس کے جو اسینشیل منرلز ہیں وہ آپ کو کھجور سے مل جاتے ہیں. پھر ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے پینکریاس پہ کیا ایفیکٹس ہیں. جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں اگر وہ کھجور لیں تو ان کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے, اس لیے کیونکہ ایک تو یہ اگر اس کا پیسٹ بنا لیں, آپ پانی میں ملا کر اس کا پیسٹ بنا لیں تو اس کی گلائسیمک انڈیکس کافی کم ہوتی ہے. پھر کھجور جو ہے وہ آپ کے پینکریاس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ انسولین سیکریٹ کرے, تو وہ لوگ جن میں انسولین کی سیکریشن کم ہو رہی ہے یا ڈائبٹیز کا شکار ہیں یا پری ڈائبیٹک فیز میں ہیں, تو ان کے لیے بھی کھجور بہت فائدہ مند ہے کہ وہ ان میں انسولین ریلیز کرواتی ہے. پھر آہستہ آہستہ شوگر جو ہے ان کی باڈی میں ریلیز ہوتا ہے اور ان کے سیلز کے اندر جاتا ہے. باقی یہ کہ یہ نیچرل سویٹنر ہے اور باقی سویٹس کا بھی آپ کو ایک اچھا متبادل مل جاتا ہے. اس سے یہ کہ آپ کو بھوک کم لگتی ہے اور آپ فوراً میٹھے کی طرف جو ہے وہ راغب نہیں ہوتے, تو آپ کے میٹھے کی جو ایک شدت ہے, ایک کریونگ ہوتی ہے, وہ بھی کم ہو جاتی ہے. پھر کھجور میں اگر ہم بات کریں تو اینٹی آکسیڈنٹس ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اینٹی انفلیمیٹری ایفیکٹس بھی ہیں, یہ اینٹی مائکروبیل بھی ہے, اینٹی بیکٹیریل بھی ہے, اینٹی فنگل بھی ہے, اینٹی وائرل بھی ہے, اور آپ کے جسم میں جیسے مثانے کی سوزش ہے یا مختلف جگہوں پہ جو سوزش ہو رہی ہوتی ہے اس کو بھی یہ کم کرتا ہے. کھجور جو ہے اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس میں بہت سارے وائٹامنس بھی پائے جاتے ہیں, جس میں بہت امپورٹنٹ وائٹامن ایک وائٹامن کے ہے جو آپ کی باڈی میں خون کو جمنے میں مدد کرتا ہے. تو آگے اگر کسی کو خدا نخواستہ کوئی بلیڈنگ ڈس آرڈر ہے یا جیسے فیمیلز میں مینوریجیا ہوتا ہے تو ان کے لیے وائٹامن کے کا ایک اچھا سورس ہے, آپ وائٹامن کے اس سے کھجور سے لے سکتے ہیں. کھجور میں فائبرز ہوتے ہیں جو سولیوبل فائبرز ہوتے ہیں, جیسے پیکٹن وغیرہ آپ کے ڈائجسٹیو سسٹم کو مینٹین رکھتے ہیں اور آپ کے بدہضمی ہونے سے یا آپ کو کانسٹیپیشن ہونے سے جو ہے یہ بچاتے ہیں. پھر اگر ہم میل اور فیمیلز میں الگ الگ اس کی بات کریں کہ میلز میں کیا فائدے ہیں, تو میلز میں سپرم کاؤنٹ جو ہے اس کی کوالٹی ایز ویل ایز اس کی کوانٹٹی کو بھی انکریز کرتے ہیں, اور فیمیلز میں اگر ہم آ جائیں تو فیمیلز اکثر ہمارے یہاں ہیموگلوبن کی ڈیفیشنسی یعنی انیمیا کا شکار ہوتی ہیں, خون کی کمی کا, تو ان کے لیے یہ ایک بہت اچھا سورس ہے خون بنانے کا, کیونکہ یہ ہیموگلوبن جو ہے اس کا لیول آپ کی باڈی میں رائز کرتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے بہت سارے ایسے آرگنس کے ڈس آرڈرز ہیں, جیسے بہت سارے کینسرز ہیں, جو بڑی آنت کا کینسر ہے اس سے جو ہے وہ آپ کو بچاتا ہے, کیونکہ اس کے اندر ہم نے جیسے بات کی کہ ڈائجسٹیو فائبرز ہوتے ہیں, تو آپ کی بڑی آنت جو ہے وہ اس کا فنکشن ریگولیٹ رہتا ہے اور آپ کو بڑی آنت کے کینسر سے بھی یہ کانسٹیپیشن کو روک کر بچا سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ آپ فیمیلز میں اگر دیکھیں تو انڈومیٹریل کینسر ہے یا بریسٹ کینسر وغیرہ میں بھی اس کا ایک اچھا رول ہے, یہ آپ کو اس سے پریونٹ کرتا ہے. تو کھجور کے اگر ہم دیکھیں تو فوائد بہت زیادہ ہیں, اس کا کون سا ایسا ایکسپیکٹ ہے جس میں ہم کہیں کہ اس کا فائدہ نہیں ہے. اب ہم اگر رمضان کے مطابق اس کو دیکھیں گے, رمضان المبارک میں کس طرح سے کھجور جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے, تو اس میں کھجور جو ہے اگر آپ اس کو افطار میں لیں یا آپ سحری میں لیں, پورا دن آپ کو ایک انرجی کا سسٹینیبل سورس بھی ملتا ہے. فوراً افطار کرتے ہی آپ کو ایک انرجی کا بنڈل مل جاتا ہے کہ آپ ایکٹیو فیل کرتے ہیں, انرجیٹک فیل کرتے ہیں. پھر سلولی آپ کی باڈی میں چونکہ شوگر لیول کو ریلیز کرتا ہے تو آپ کو شوگر کے لیے کریونگ بھی کم ہوتی ہے, ایک دم افطار کھول کے آپ کو بہت زیادہ میٹھا نہیں کھانا پڑتا اگر آپ کھجور سے افطار کریں تو.
اور آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کو ریگولیٹ رکھتا ہے. بہت زیادہ آپ کھانا کھا لیں تو آپ کو بدہضمی نہیں ہوتی, بلاٹنگ نہیں ہوتی, کانسٹیپیشن نہیں ہوتی. تو کھجور جو ہے وہ اس کے اگر آپ رمضان کے حساب سے بھی دیکھیں تو پورا دن آپ کو پیاس کی شدت بھی کم محسوس ہوتی ہے. اس کے بہت سارے فائدے ہیں. اگر آپ اس کو ڈیلی اپنی روٹین میں بھی شامل کریں تو یہ آپ کو عام روٹین میں رمضان سے ہٹ کر بھی فائدہ ہی پہنچائے گی. جیسا کہ ہم روایات میں بھی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بے شک کھجور میں شفا ہے اور کھجور کو مومن سے بھی تشبیہ دی ہے. تو اب آپ کو یقیناً اس کے فوائد جاننے کے بعد یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیوں کھجور سے افطار کرنے پر اتنا سٹریس دیا گیا ہے. اور آپ کو چاہیے کہ آپ نہ صرف یہ کہ کھجور سے افطار کریں بلکہ اپنی سحری میں بھی اس کو شامل کریں. جب آپ سحری کریں تو کھجور لے لیں. آپ کھجور کو ایز اے شیک لے سکتے ہیں, آپ اس کو اسمودی بنا سکتے ہیں یوگرٹ کے ساتھ, یا آپ اس کو نیوٹریشن بارز کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ جو فوائد میں نے آپ کو کھجور کے بتائے ہیں وہ یقیناً آپ کو سمجھ آئے ہوں گے, اور ان فوائد کو سنتے ہوئے یقیناً آپ